ناظرین، اس واقعے کو سننے سے پہلے اس واقعے کے متعلق پہلے 2 ویڈیوز موجود ہیں، اس کو لازمی سنیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس مبارک دن کے لیے تمہیں بشارت ہو، اس مبارک دن کے لیے تمہیں بشارت ہو جو تمہاری عمر کا سب سے مبارک دن ہے۔ میں نے کہا، بشارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے ہے؟ فرمایا، نہیں، یہ بشارت اللہ کی طرف سے ہے۔ اور نبی علیہ السلام کسی بات سے خوش ہوتے تو چہرہ مبارک روشن ہو جاتا، ایسے جیسے چاند کا ٹکڑا ہو۔ آپ کی مسرت ہم چہرہ مبارک سے سمجھ جاتے تھے۔ اور پھر جب میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا تو عرض کیا، یا رسول اللہ، اپنی توبہ کی قبولیت کی خوشی میں اپنا مال اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں صدقہ کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ مال اپنے پاس رکھ لو، یہ زیادہ بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا کہ پھر خیبر کا حصہ میں اپنے پاس رکھ لیتا ہوں۔ پھر میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے سچ بولنے کی وجہ سے نجات دی۔ اب میں اپنی توبہ کی قبولیت کی خوشی میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک زندہ رہوں گا سچ کے سوا کوئی بات اپنی زبان پر نہیں لاؤں گا۔ بس جب میں نے رسول اللہ کے سامنے یہ عہد کیا کہ میں سچ بولوں گا، میں کسی مسلمان کو نہیں جانتا جسے اللہ نے اتنا نوازا ہو جتنی نوازات مجھ پر اللہ نے کی سچ بولنے کی وجہ سے۔ جب میں نے نبی علیہ السلام کے سامنے عہد کیا، پھر میں نے کبھی جھوٹ بولنے کا ارادہ بھی نہیں کیا، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ باقی کی زندگی بھی مجھے اس سے محفوظ رکھے گا۔ اور اللہ نے اپنے رسول پر یہ آیت، سورہ توبہ کی آیت 118 اور 119 ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ مہاجرین اور انصاری کی توبہ قبول کی۔ خدا کی قسم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسلام کی ہدایت کے بعد میری نظر میں رسول اللہ کے سامنے سچ بولنے پر اللہ کا مجھ پر جو انعام ہوا، میں نے جھوٹ نہیں بولا اور اس طرح میں نے اپنے آپ کو ہلاک ہونے سے بچا لیا، جیسا کہ جھوٹ بولنے والے ہلاک ہوئے۔ نزول وحی کے زمانے میں جھوٹ بولنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے شدید وعید فرمائی، اتنی شدید وعید فرمائی کہ اللہ نے کسی اور کے لیے نہیں فرمائی۔